السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ایک افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ عنوان کھڑکی، رائٹر آسیہ رئیس خان۔ بڑھتے ہیں ہمارے افسانے کی جانب، کیونکہ جس طرح سے آسیہ رئیس خان کی ناولس ہوتی ہے، مجھے امید ہے افسانہ بھی اتنا ہی دلچسپ اور زبردست ہوگا۔ بڑھتے ہیں افسانے کی جانب۔ ہر سنیچر کے معمول کی طرح میں آج بھی بیوی بچوں کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ سینٹرل پارک جانے کا منصوبہ تھا، اور وہ بھی بس سے۔ یہ بچوں کی خواہش تھی کہ انہیں کار سے نہیں بس سے جانا ہے۔ میری بیوی جوش اور ترنگ میں اچھلتے کودتے بچوں کو سمیٹنے اور ڈانٹنے میں مصروف تھی، جو بس اسٹاپ کے مختصر ڈھانچے پر خود کو جمناسٹ ثابت کرنے میں لگے تھے۔ میں مسکراتے انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن دراصل میں کہیں اور ہی گم تھا۔ بس اسٹاپ پر آتے ہی یادوں کی پٹاری سے نکل کر برسوں قبل کا وہ بس سفر کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پر متحرک ہو گیا تھا۔ وہ وہی سفر جس نے مجھے یہ بیوی بچوں والی آسودہ زندگی دی تھی۔ 10ویں اور 7ویں پاس والدین کا بیٹا تھا، لیکن انجینئر بننا میرا خواب تھا۔ ابا کے جگری دوست کے بیٹے کی کال سینٹر والی نوکری میرا یہ خواب چکنا چور کر گئی تھی۔ امجد چاچا کی محدود وسائل لامحدود مسائل کی دہائیاں اور پیشانی کی شکنیں ایک ساتھ غائب ہوئی تھی۔ ابا نے اس معجزے پر استفسار کیا تو انہوں نے بیٹے کی واجبی سی تعلیم کے باوجود ملی نوکری کے وہ فضائل بیان کیے کہ ابا بھی اس ثواب سے محروم نہ رہ سکے۔ بہترین رزلٹ اور انٹرنس کلیئر کرنے کی امید میں کتابوں پر خرچ ہوئے میرے رجکے بے ثمر ہی رہے۔ ابا کا تعلق اس قبیل سے تھا جہاں اولاد کٹ پتلی ہوتا ہے، اور اس کی ساری ڈوریاں اباؤں کے قبضے میں۔ ابا نے بھی ڈور ہلائی اور خواہشات و احساسات والی یہ کٹ پتلی کال سینٹر پہنچ گئی۔ میری منتیں، یقین دہائیاں اور دبا دبا غصہ کچھ کام نہ آیا۔ ان کے مطابق جب بنا تعلیم کے نوکری اور کمائی مل رہی تھی تو تعلیم پر وقت اور روپیہ کیوں برباد کرنا۔ ابا نے اپنی ساری جوانی اور کمائی اپنے کنبے کی ذمہ داری اٹھانے میں لگا دی تھی۔ ان کے نزدیک اس روایت کا جاری رہنا انصاف تھا یا بدلہ، پتہ نہیں، لیکن ناگزیر ضرور تھا۔ بہنوں کی شادیاں اور بھائیوں کی تعلیم، میری یہ ترجیحات ابا نے طے کر دی تھیں۔ امی وقفے وقفے سے ابا کی مشقت اور اپنی قربانیوں کا بیان مجھے گوشگزار کراتی رہتی، تاکہ میں راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ میری احتجاجاً اختیار کی گئی خاموشی میری سعادت مندی کا اظہار مان لی گئی۔ کوئی خاص قربت تو پہلے بھی نہ تھی، لیکن والدین کے اس ڈکٹیٹرانہ رویے نے مجھے ان سے ہمیشہ کے لیے متنفر کر دیا۔ بہن بھائیوں کے لیے بھی میرے دل میں کوئی مثبت احساس نہیں جاگتا تھا کہ آخر مجھے کولہوں کا بیل ان کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہی تو بنایا گیا تھا۔ 5 بہن بھائیوں نے تعلیم کے بعد گھر بھی بسا لیے، لیکن میرے لیے کچھ نہ بدلا۔ میری زندگی سے سبق لیتے ہوئے دونوں بھائیوں نے ابا کے ہاتھ سے اپنی ڈوریاں تڑوا لی تھی۔ ان کی ہمت مجھے مزید بدظن کر گئی۔ ان کی طرف سے میرے لیے طے کردہ تمام فرائض سے سبکدوشی کے بعد امی کو گھر کے سب سے بڑے اور لائق و قابل بیٹے کی شادی کا خیال آیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ انہیں اپنی بھانجی بشریٰ کا خیال آیا۔ لیکن اب میں صرف اپنے گھر والوں سے نہیں، سارے زمانے سے ناراض تھا۔ میرے اندر اپنوں کی خود غرضی اور بے حسی نے وہ تلخی و سیاہی بھر دی تھی کہ سارا جہان ہی مجھے کڑوا اور سیاہ محسوس ہوتا تھا۔ سب مجھے میرے حصے کی رنگینیوں اور مسرتوں سے محروم رکھنے کے مجرم تھے۔ اب مجھے میری تنہائیوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا۔ برسوں کے تجربے اور نوکری کے دوران کیے گئے مختلف کورسز نے میری سی وی بڑی اثر انگیز بنا دی تھی۔ اپنے پیشے میں ایک ایک کر کے کئی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اونچے عہدے اور پرکشش تنخواہ پر یہ نئی نوکری میری پیشہ ورانہ زندگی کی سب سے اونچی چھلانگ تھی۔ شہر کے مضافات میں بنی بڑی بڑی عمارتوں کے دفاتر میں میرا نیا دفتر بھی تھا۔ ٹرین کے سفر کے بعد دفتر پہنچنے کے لیے مجھے بس لینا پڑتی تھی۔ وہ میرا نئے دفتر اور اس بس میں تیسرا دن تھا۔ میں پچھلے 2 دنوں کی طرح اس دن بھی کھڑکی کی آڑی سلاخ پر سر رکھے سو رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایکسکیوز می، آواز کے ساتھ میرے کاندھے میں انگلی چبونے کی کوشش کی گئی۔
کیوں ایکسکیوز می کی رٹ لگا رکھی تھی۔ میری ساری دنیا سے ناراضی میں صنف مخالف بھی شامل تھی۔ میرے کھردرے اور سرد رویے کی وجہ سے دفتر اور خاندان کی لڑکیاں مجھ سے دور رہتی اور نہ جانے کیوں ان کے اس طرح کرنے پر ان سے میری ناراضی مزید بڑھ جاتی تھی۔ آپ اس سیٹ پر آ جائیں۔ اس نے بغل والی سیٹ کی سمت اشارہ کیا۔ میری جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو اس دیدہ دلیری سے کھڑکی والی سیٹ مانگنے پر جھگڑا شروع ہو جاتا، اور اگر کوئی بندی ہوتی تو بات ہاتھا پائی اور بال کھچوانے تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے منتظر کھڑی تھی، مانو میں اس کا حکم بجا لاؤں گا۔ کیوں؟ میں عموماً ایسے سوال جواب نہیں کرتا تھا، لیکن یہ صورتحال ہرگز عمومی نہ تھی۔ مجھے وہاں بیٹھنا ہے۔ اب کہ اس نے میری طرف اشارہ کیا، بہت ساری سیٹیں خالی ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ کھڑکی والی ایک بھی سیٹ خالی نہیں۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے ایک بھی پر زور دیا۔ وہ لڑکی یقیناً شہر میں نئی تھی یا پھر اسے بس اور لوکل ٹرین کے سفر کا تجربہ نہ تھا، کیونکہ وہ جو کر رہی تھی وہ اس شہر میں سفر کے آداب کے خلاف تھا، بالکل سخت خلاف۔ آپ کھڑکی کو سوتے ہوئے سر ٹکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ سر ٹکانے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس نے بغل والی نشست کی پشت پر ہاتھ مارا۔ آپ کے علاوہ باقی سب کھڑکی کا درست استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ان سے سیٹ مانگنا مناسب نہیں۔ درست استعمال دیکھنے کے لیے میں نے سر اونچا کر کے آگے اور پھر پیچھے دیکھا۔ بس کے روٹ میں کوئی اسکول یا کالج نہیں تھا، ایک بڑا رہائشی کمپلیکس تھا جہاں کے باشندے آمد و رفت کے معاملے میں خود کفیل تھے، اس لیے بس میں دفاتر جانے والے خواتین و حضرات ہی سفر کرتے تھے۔ سبھی کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے کوہنی کھڑکی سے باہر نکال رکھی تھی، ایک خاتون نے ہوا سے خشک کرنے کے لیے گیلے بال کھول رکھے تھے، تو کسی کے لنچ باکس کی تھیلی اسٹیل کی سلاخ سے بندھی تھی۔ زیادہ تر ایئر فون کان میں ڈالے گنگنا رہے تھے یا مسکرا رہے تھے۔ میں نے سیدھا ہو کر اسے دیکھا، وہاں وہی پراعتماد انتظار۔ میں کھڑا ہوا تو وہ ذرا پیچھے ہٹی۔ میں باہر نکلا اور وہ کھڑکی والی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں چند لمحے شش و پنج میں رہا کہ بغل میں بیٹھی ہوئی کسی دوسری نشست پر چلا جاؤں۔ بیٹھ جائیں، اس نے نشست کو تھپ تھپاتے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ میری منزل آنے تک وہ دلجمعی سے کھڑکی کا درست استعمال کرتی رہی اور میں یہاں اپنی نیند جو اونگ زیادہ تھی قربان کیے بیٹھا رہا۔ دوسرے دن جب بس رکتی میں چوکنا ہو جاتا کہ کہیں آج پھر مجھے جگہ نہ بدلنی پڑے، کیونکہ آج بھی کھڑکی والی نشستیں خالی نہیں تھی۔ لیکن جب پورا سفر اسی نشست پر بیٹھے بیٹھے تمام ہوا تو میں نے مان لیا کہ وہ رینڈم مسافر تھی، ریگولر نہیں۔ ایکسکیوز می۔ تیسرے دن وہ وہی آواز ماں جسمانی تشدد کے۔ میں نے کھڑکی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے مسکراتے اشارے سے کہا کہ میں بغل والی نشست پر آ جاؤں۔ میں نے بنا بحث وہ سوال تعمیل کی، اور پھر اگلے 4 دن وہ نہیں آئی۔ 5 دن پھر وہی ایکسکیوز می۔ چند دن بس میں سفر کرنے کے بعد سب چہروں سے آشنائی ہو گئی تھی کہ سب مسافر نوکری پیشہ تھے اور اسی راستے میں سب کے دفاتر تھے۔ سفر کا وقت بھی ایک تھا، ایک وہی تھی جو روز نہیں آتی تھی، کبھی 2 دن میں نظر آتی تو کبھی 4-5 دن بعد۔ اب اگر کوئی کھڑکی والی نشست خالی ہوتی تب بھی وہ میرے پاس آ کر رک جاتی اور میں یوں اپنی جگہ تبدیل کر لیتا جیسے کوئی انکہا معاہدہ ہو۔ آج میں نے درزدہ نظر ڈال کر اس کا جائزہ لیا۔ زمین کو چھوتے سبز فراک میں ملبوس دبلی پتلی سفید رنگت والی اس لڑکی کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کبھی وہ 20-22 سال کی لگتی اور زیادہ غور سے دیکھتا تو لگتا 30 سے زیادہ عمر ہوگی۔ اس کی گہری گلابی لپسٹک اور سر پر رکھی جدید طرز کی ٹوپی میں چھپے بال اس الجھن کی وجہ تھی۔ اس کے بائیں کاندھے سے لٹکا ترچھا ہینڈ بیگ اس کی گود میں رکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس ہینڈ بیگ سے ڈائری نکال کر اس میں کچھ لکھتی تھی۔ آپ کو کھڑکی سے دیکھنا ہے؟ اس کے اچانک پلٹ کر پوچھنے پر میں نے خود کو ملامت کرتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور پیچھے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کیوں نہیں دیکھنا آپ کو کھڑکی سے باہر؟ ذرا دیر بعد پھر اس نے میری طرف پلٹ کر پوچھا۔ میرے لیے یہ ایک بڑی غیر متوقع صورتحال تھی۔ کیوں نہیں دیکھنا آپ کو، جبکہ آپ بیٹھتے ہمیشہ اسی سیٹ پر ہیں؟ عادت ہے۔ میری خاموشی کے باوجود وہ جواب طلب نظروں سے دیکھتی رہی تو مجھے کہنا پڑا، اس سیٹ پر بیٹھنے کی یا کھڑکی سے باہر نہ دیکھنے کی، سونے کی۔ کیوں رات میں سوتے نہیں آپ؟ اتنی زیادہ تو عمر نہیں ہے کہ بوڑھے لوگوں کی طرح آپ کی نیند کم ہو گئی ہو۔ میں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ویسے میں نے دیکھا ہے، آپ سوتے نہیں ہیں، بس اونگتے ہیں۔ میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ اگر ہم کھڑکی میں بیٹھے ہیں تو اسے انجوائے کرنا ضروری ہے۔ اس فلسفے پر میرا دل کیا پوچھوں ہے کیا اس کھڑکی کے باہر جسے انجوائے کیا جائے؟ لیکن میں چپ رہا۔ بلکہ جو انجوائے کرتا ہے اسے ہی کھڑکی میں بیٹھنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس کی بات جاری تھی۔ اب ہم اجنبی تو نہیں،
آپ بات کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ کوئی میری خاموشی سے حز اٹھا رہا تھا۔ میں جزبوز سے اپنی منزل آنے تک لاپرواہی کی اداکاری کرتا رہا۔ یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ جو میری فطرت تھی آج مجھے اسی کی اداکاری کرنا پڑی تھی۔ اس رات پہلی بار میں بستر پر لیٹا اس سفر کو ذہن میں دہراتا رہا تھا۔ اگلے 2 دن وہ پھر غائب تھی۔ تیسرے دن اس اسٹاپ پر بس رکتے ہی میں نے مڑ کر داخلی دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے کنڈکٹر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں سیدھا ہو گیا۔ آج دروازے کی سمت والی قطار میں آج بہت سی کھڑکی والی نشست خالی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ پر غور کرتا میں ادھر بیٹھے گی یا ادھر سوچ رہا تھا، ارے آج آپ سوئی نہیں؟ وہ اس طرح شرارتی یا چھیڑنے والا انداز اپنا کر شاید مجھے منہ کھولنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی یا پھر اسے مزہ آتا تھا۔ میں آج کل اس طرح کی غیر اہم باتیں بہت سوچنے لگا تھا۔ جب وہ یوں ہی کھڑی رہی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہی پر اعتماد منتظر آنکھیں۔ میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور وہ وہاں بیٹھ گئی۔ دل میں آیا کہ میں مخالف سمت کی خالی کھڑکی میں بیٹھ جاؤں، لیکن یہ سوچتے میں نے اس کے بازو میں بیٹھ گیا۔ وہ گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ روز کا راستہ ایسا آباد یا ہنگاموں والا نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنی دلچسپی سے باہر کیا دیکھتی تھی۔ مسکرائی تو میں نے وجہ جاننے کے لیے باہر دیکھا۔ ایک عمارت تعمیر کے ابتدائی مرحلے میں تھی۔ وہیں قریب مزدوروں کی عارضی بستی تھی۔ یہاں مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ بے اختیار میں نے بآواز بلند سوچا، وہ دیکھے۔ اس نے پیچھے جا رہے منظر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بچے کیسے مزے لے کر ایک دوسرے پر مٹی ڈال رہے۔ مزدوروں کے میلے کچیلے بچے مٹی میں کھیل رہے تھے اور یہ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ پارٹی پورن کا مطلب آج مجھے سمجھ میں آیا۔ چلو یہ تو واضح ہوا کہ امیر اور اعلیٰ طبقے سے تعلق ہے۔ اس وقت میں نے سوچا تھا اور کئی سال بعد خود سے یہ اعتراف کیا کہ اس وقت میرا ایسا سوچنا دراصل میرے اندر کے ناراض شخص کی اس دنیا سے ناراض ہی رہنے کی ایک آخری اور ناکام کوشش تھی۔ وہ اپنی ڈائری نکال کر اس میں کچھ لکھنے لگی۔ میرا دل کیا جھانک کر دیکھو۔ اس انوکھی خواہش پر میں خود حیران تھا۔ تبدیلیاں آہستہ آہستہ شروع ہوئی تھی۔ میں خود میں گم رہنے والا شخص اب روز اس کی لباس، لپسٹک اور ٹوپی یا اسکارف کا رنگ نوٹ کرتا۔ میں نے یہ بھی غور کیا تھا کہ مسکراتے وقت اس کے ہونٹ دائیں طرف زیادہ پھیلتے ہیں اور وہ ہنستی ہے تو اس کی کاجل زدہ آنکھیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ بس ایک لکیر نظر آتی ہے۔ میرے کاہل تکلم کے باوجود اب وہ بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ میں کبھی کبھی سوال کرتا کہ کھڑکی سے باہر ہنسنے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی راستے سے گزرتے ایک جگہ استادہ پیڑ پودوں، عمارتوں اور عام سے لوگوں کے معمولات میں ہر روز اسے کوئی نئی وجہ مل جاتی تھی۔ میری عمر کا بیشتر حصہ ٹرین اور بس میں گزرتا تھا، لیکن میں نے کبھی کھڑکی یا کھڑکی والی نشست کو اہمیت نہیں دی تھی اور اس کے پاس روز نیا جوش اور جواز ہوتا۔ واہ، اس عمارت کا ایک فلور مکمل ہو گیا۔ مجھے اس میں خوش ہونے کا نقطہ سمجھ نہ آیا۔ ہا ہا ہا، وہ بچہ اتنی بڑی سائیکل کیسے عجیب طریقے سے چلا رہا ہے، کہہ کے ساتھ تالی بھی ہوتی۔ ارے واہ، وہ میاں بیوی بیچ سڑک پر شاید لڑ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر امپریس ہونے والا تاثر میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ آہا، آج موسم بڑا حسین ہے۔ ہاں تو ڈیوائیڈر میں لگے یہ پھول نا، میرا دل کرتا ہے بس سے اتر کر یہاں کچھ دیر رک جاؤں۔ کس لیے؟ امی شادی کی فرمائش اور اصرار کرتی تو اب میں انہیں سخت اور حتمی جواب دے کر روکتا نہیں تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ پہلی بار اپنی کالگ سے اس کی مسحور کن پرفیوم کا نام پوچھا تھا۔ میں نے بس میں اونگنا بھی بند کر دیا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھنے بھی لگا تھا، لیکن اس کی طرح مسکرانے کی وجہ ڈھونڈنے میں ناکام تھا۔ آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ نہیں آئی تھی۔ پہلی بار مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس سے دوستی کیوں نہیں کی، اس کے ساتھ بے تکلف کیوں نہیں ہوا کہ اس کے متعلق کچھ جان پاتا یا پوچھ لیتا۔ حالانکہ بے تکلفی اور دوستی میرے لیے شجر ممنوعہ کا درجہ رکھتی تھی۔ میں نے خود کو تیار کیا کہ اب میں بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا۔ میں کئی نئے احساسات کے ساتھ اس کا منتظر تھا، لیکن اگلے 2 دن بھی یوں ہی گزر گئے۔ آخر اس دن اپنے اسٹاپ پر اترنے سے پہلے میں نے کنڈکٹر سے پوچھ ہی لیا کہ وہ کسی دوسرے وقت میں تو سفر نہیں کرنے لگی ہے۔ وہ ہمیشہ 8:10 والی بس میں ہی آتی ہے اور آخری اسٹاپ سے اسی بس میں واپس ہوتی ہے، لیکن بہت دن سے آئی نہیں۔ میں اس نئی اطلاع پر حیران تھا کہ وہ اسی بس سے واپس ہوتی تھی۔ آخری بار جاتے ہوئے وہ یہ ڈائری سیٹ پر بھول گئی تھی۔ کنڈکٹر نے کھڑکی کے اوپر سامان رکھنے والی جگہ سے ڈائری نکال کر میری طرف بڑھائی۔ وہ وہی ڈائری تھی، سیاہ ڈائری جس میں وہ لکھا کرتی تھی۔ بس سے اتر کر آفس جانے کی بجائے میں وہی اسٹاپ پر بیٹھ گیا۔ ڈائری کے سرے ورق پر گرل وتھ 50 ڈریمز لکھا تھا۔ اچھا، تو یہ رائٹر ہے۔
اپنے ناول پر کام کر رہی ہے۔ ترے ورق پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جانے کیوں میرا دل بالکل ایسے اداس ہوا جیسے بچپن میں دسترس سے باہر کی چیز کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ میں نے ڈائری کھولی۔ ناول کا مسودہ یا نوٹس کی بجائے وہ ڈائری ہی تھی۔ اس میں بس کے ہر سفر کی رداد اور تحریر تھی۔ مجھے میرا ذکر دیکھنا تھا، سو جلدی جلدی صفحات پلٹ کر میں نے پہلی ملاقات والی تاریخ ڈھونڈی۔ 2 سطر میرے متعلق تھی۔ آج میں نے ایک بیوقوف کو دیکھا جو کھڑکی ہوتے ہوئے سو رہا تھا اور میرے کہنے پر وہ کھڑکی چھوڑ بھی دی۔ ہا ہا ہا، ستم ظریفی۔ میری اداسی مزید گہری ہو گئی۔ اگلی ملاقاتوں میں ہمارے درمیان بھی باتیں درج تھی اور کہیں کہیں 1-2 اضافی جملے بھی۔ میں نے اس سے بیزار شخص آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے شک گزرا کہ وہ مسکرایا تھا۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ اس کے سوال نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کیا یہ تبدیلی میری وجہ سے ہے؟ مبہم سا جملہ جانے کیوں مجھے امید دلا رہا تھا۔ میں اسے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ڈائری وہی بند کر دی۔ آفس میں بھی ان جملوں میں الجھا رہا۔ گھر پہنچا تو ابا امی آج ہوم ورک کر کے مجھے شادی کے لیے راضی کرنے پر کمر بستہ تھے۔ میں آج خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا کہ ان کی باتیں اتنی بری نہیں لگ رہی تھی جتنی ہمیشہ لگا کرتی تھی۔ تبھی ابا کہنے لگے، اب تیری ماں سے بھی گھر کے کام نہیں ہوتے، ہم دونوں دن بھر گھر میں اکیلے پڑے رہتے ہیں، خدا نخواستہ میں کچھ ہو گیا تو کوئی دیکھنے والا بھی۔ میں ان کی بات ختم ہونے سے پہلے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ ابا کی باتیں سوچ سوچ کر میں پھر تلخی اور سیاہی کی لپیٹ میں آتا اس سے پہلے میں نے وہ ڈائری کھول لی۔ ہر ایک صفحہ غور سے پڑھتے مجھے 50 ڈریمز سمجھ آئے۔ ڈائری میں دوسری طرف مائی 50 ڈریمز کی شہ سرخی کے ساتھ 1 سے 50 تک نمبر لکھے تھے۔ 32 نمبر تک اس کے خواب اور خواہشیں درج تھی جو اس لڑکی کی طرح ہی عجیب اور دلچسپ تھے۔ سفر کے دوران اونگنا، مٹی میں کھیلنا، سائیکل سیکھنا، بیچ سڑک پر لڑائی کرنا جیسی عام خواہشوں کے علاوہ ڈیپ سی ڈائیونگ، ہائکنگ، موریکو اور انٹارکٹیکا کی سیر جیسے خواب بھی تھے۔ میں پھر الجھ گیا۔ مجھے اب بھی یہ سب ناول یا کردار کے لیے کی گئی ریسرچ لگ رہی تھی۔ دوسرے مجھے یہ نکتہ زیادہ پریشان کر رہا تھا کہ صرف بس کا سفر ہی کیوں، باقی دن کی رویداد کہاں ہیں اور ڈائری میں نام کیوں نہیں لکھا ہے۔ یوں ہی ورق گردانی کرتے صفحات کے درمیان رکھا آئی کارڈ میرے ہاتھ لگا اور اس پر لکھا پتہ دیکھ کر میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ میں جو بس سانس لینے کی روایت نبھا رہا تھا، سینے کی ہلچل پر جیسے زندہ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی اور میں اس پتے پر پہنچا۔ ریسیپشن پر کھوئی ڈائری کی واپسی کا مدعا بیان کیا تو ڈائری دیکھتے ہی مجھے انتظار کرنے کو کہا گیا۔ کافی دیر بعد ایک لڑکا آیا اور مجھے اپنے ساتھ ایک کیبن میں لے گیا۔ 30 منٹ بعد ٹرمینلی ان مریضوں کے ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کر میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا تھا۔ اس کی آدھی باتیں میرے ذہن میں رجسٹر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے 10 لاکھ افراد میں کسی ایک کو ہونے والی کوئی کمیاب بیماری تھی۔ ڈاکٹر اس کی مثبت سوچ اور جینے کی ضد کے متعلق بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں پچھتا رہا تھا کہ کیوں میں نے کھڑکی سے باہر مہلک امراض میں مبتلا افراد کے لیے مخصوص اس سینٹر کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس 50 ڈریمز کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ جب تک سانس ہے تب تک خواب ہے پر یقین رکھتی تھی، اور میں اپنی بزدلی کا ماتم کر رہا تھا۔ وہ اس کی ہمت اور رجائیت پسندی کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ اس وقت بھی مجھے اپنے اندر یاسیت اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی منتوں کے بعد ڈاکٹر نے اسے سینٹر کے اسٹاپ پر آتی اس بس میں سفر کی اجازت دی تھی، کیونکہ وہ سارا وقت بند کمرے میں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے حصے مزاح کی تعریفیں کر رہا تھا اور مجھے اپنی زبان کی کنجوسی اور خاموشی یاد آ رہی تھی۔ ڈاکٹر اچانک اس کی حالت بگڑنے اور ساری تدبیریں ناکام ہونے کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور گونج رہا تھا۔ کیوں نہیں دیکھنا آپ کو کھڑکی سے باہر؟ بیوقوف جو کھڑکی ہوتے ہوئے سو رہا تھا۔ ہا ہا، ستم ظریفی۔ اگر ہم کھڑکی میں بیٹھے ہیں تو اسے انجوائے کرنا ضروری ہے۔ مجھے ڈاکٹر کا بس ایک ہی جملہ واضح یاد تھا کہ اسے زندگی سے بہت محبت تھی۔ موت دروازے پر دستک دے رہی تھی اور وہ کمرے میں بچی زندگی کی رمق جذب کر رہی تھی۔ اندر وہ تڑپ اور درد تھا کہ دل کر رہا تھا اس سوگ میں دنیا تیاگ دوں۔ وہاں سے بس میں واپس ہوتے ہوئے میں پہلی بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ نم ہوتی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کھڑکی کے پار مجھے اپنے اندر کی بند کھڑکیاں نظر آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ زندگی اور اس کی رنگینیوں اور روشنیوں سے محبت کرنے والی ہستی سے محبت کا ثبوت کیسے دیا جا سکتا ہے، اس سے کیسے امر کیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی کیسے اس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اور پھر بس سے اتر کر ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے میں نے امی کو فون کر کے شادی کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ چلے، بس آ گئی۔ بشرا کی آواز پر میں چونکا۔ چلو بچوں۔ میں نے بچوں کو بس میں چڑھایا اور وہ دونوں کھڑکی والی سیٹ پر قبضہ کرنے دوڑ پڑے۔ ختم شد۔
دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔